ابو بکر رضی اللہ عنہ 1 مہینہ 8 روز پہلے یعنی 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی کی شام فوت ہو چکے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جا چکا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ فتح اور نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گلے لگ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انداز اور رویہ سرد سا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ آنسو خوشی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں ابن الولید۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غمناک لہجے میں کہا، خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب خلیفہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کب فوت ہوئے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 22 جمادی الثانی کی شام۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا قاصد کو یہاں تک پہنچتے 1 مہینے سے؟ قاصد تو جلدی ہی آ گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفۃ الرسول کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کا اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر سنا دوں۔ خالد رضی اللہ عنہ پر تو سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل سی آواز میں کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیغام خالد بن ولید کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے ان کا ایسا ہی ایک فیصلہ یہ تھا کہ مرتدین جن کے رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا گیا ہے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غلام اور لونڈیاں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے رکھی گئی تھیں۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مثنہ بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی۔ آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کس قدر دورست نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے۔ رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت ہے شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھیں۔
لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ان کا ایک مارکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا تھا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار اور سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر یہ پہنچی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابی حاصل کی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کھڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشفی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ سجاح کو نبی تسلیم کریں۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان تمام جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کی بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ شادی دسمبر 632 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جیسے تاریخ ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا، وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غربت نہیں، خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و کرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس سے عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے شاکی رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہسواروں اور تیغزنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟
میں خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اخلاقی جرت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد رضی اللہ عنہ کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھنے کے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح تھے، جنہیں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھے۔ وہ اپنی افواج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید میں ہے، وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکھاڑنے کی صلاحیت خالد رضی اللہ عنہ میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مثنہ بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی قیادت اور جارحیت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد رضی اللہ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعے کا بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو القدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا ہے۔ 2 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگی ہیں وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے پر چھاپا ماریں اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 قلعوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں، اور اس میلے میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں۔ اس عیسائی نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا، شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے۔ آپ عیسائیوں اور دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو کمتر رعایا نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ میں عربی تو ہوں۔ میں رومیوں کے غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عیسائی نے کہا، ابو القدس کے ارد گرد اور دور دور تک رومی فوج کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ رومی فوج کے کچھ دستے طرابلس میں ہیں
वहां से वो बर वक्त अबुल कुद्स नहीं पहुंच सकते, उन्हें इत्तला देने वाला कोई नहीं होगा। उस ईसाई के जाने के बाद अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बताया कि एक ईसाई अरब उन्हें किस मोटे और आसान शिकार की खबर दे गया है। अबुल कुद्स रूमियों के इलाके में है। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, और रूमियों से हम बरसरे पैकार हैं, इसलिए इस मेले पर छापा मारने में हम हक बजानिब हैं। कोई खतरा भी नहीं, रूमी फौज वहां से बहुत दूर है। मैं तुम में से किसी को हुक्मन नहीं भेजूंगा। जो कोई इस छापे की कमान लेना चाहता है वो आगे आ जाए और 500 घुड़सवार मुंतखब कर ले। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सालारों को बारी बारी देखा और उनकी नजरें खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद पर ठहर गईं। उन्हें तवक्को थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस छापे के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा बेतासुर था और वो चुपचाप बैठे हुए थे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की नजरें उनके चेहरे पर जमी रहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुंह फेर लिया। जाहिर है कि ये सिपा सालारी से माजूली का रद्द अमल था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का छापामार दस्ते के साथ न जाना अलग बात थी। उन्होंने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु से इतना भी न कहा कि उन्हें इस मेले पर छापा मारना चाहिए भी या नहीं। सब सालार खामोश रहे। मैं जाऊंगा, एक आवाज उठी। सब ने उधर देखा। वो एक नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी अभी आई ही नहीं थी। तू अभी कमसिन और नातजर्बाकार है इब्ने जाफर, अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा, लेकिन वो यूं चुप बैठे थे जैसे इस काम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं घर से यहाँ सैर व तफरी के लिए तो नहीं आया, उस नौजवान ने कहा। मुझ पर अपने शहीद बाप का कर्ज है। आप सबको मालूम है कि मेरा बाप किस लड़ाई में शहीद हुआ था। मैंने उसके खून का कर्ज उतारना है। मैं कम उम्र हूं तो क्या हुआ, खुदा की कसम बुज़दिल नहीं हूं, और मैं तजर्बाकार नहीं मगर अनाड़ी भी नहीं। मेरा हौसला न तोड़ें, मैं बहुत कुछ सीख कर आया हूं। आप कहते हैं कि वहां रूमी फौज है ही नहीं, तो मेरे लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ इब्ने जाफर, अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तेरा हौसला नहीं तोड़ूंगा। मैं तुझे 500 चुने हुए सवार देता हूं, इनकी कमान तेरे हाथ में होगी। एक नौजवान को 500 घोड़ों की कमान देना बज़ाहिर दानिशमंदी नहीं थी, लेकिन ये नौजवान कोई आम सा नौजवान नहीं था। इसका नाम अब्दुल्ला बिन जाफर था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रजी अल्लाह अन्हु का बेटा था। जाफर रजी अल्लाह अन्हु मूता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हु अबुल कुद्स जाने की तैयारी करने लगा। छापा 3 रोज बाद मारना था। 3-4 दिनों बाद नौजवान अब्दुल्ला 500 चुने हुए घुड़सवारों के साथ अबुल कुद्स को रुखसत हुआ। उसके साथ मशहूर व मारूफ जांबाज मुजाहिद और रिसालत के शहदाई हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु भी थे। ये दस्ता 14 अक्टूबर 634 ईस्वी की रात रवाना हुआ था। शाबान की 15 तारीख थी। चांद पूरा था। सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ थी। इस छापामार दस्ते ने रात ही रात सफर तय कर लिया। सुबह तुलू हो रही थी जब यह दस्ता अबुल कुद्स के मज़ाफ़ात में पहुंच गया। अब्दुल्ला और अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हुम ने दस्ते को इस इंतजार में दूर ही रोक लिया कि मेले की दुकानें खुल जाएं। मेला तो खैमों, शामियानों और कनातों का एक खूबसूरत गांव था। दुकानें खुली तो अंदाजा हुआ कि माल किस कदर कीमती है। सूरज जरा ऊपर आने तक मेला इंसानों से भर गया। अब्दुल्ला बिन जाफर ने सवारों को हुक्म दिया कि मेले को घेरे में ले लिया जाए। 500 सवारों ने घोड़ों को एड़ें लगा दी और मेले को नरगे में लेने लगे। अचानक कमोबेश 5000 रूमी घुड़सवार कहीं से निकल आए। वो सहराई आंधी की मानंद आए और फैल कर मुसलमान सवारों को घेरे में ले लिया। कहां 5000 और कहां 500, वो भी घेरे में आए हुए। मुजाहिदीन घेरे से निकलने के लिए घोड़े इधर उधर दौड़ाने लगे, लेकिन हर तरफ रूमी सवारों की तय दर तय दीवार खड़ी थी जो उन्हें रोक लेती। मुसलमान हर महज पर कलील तादाद में लड़े हैं। 10,000 मुजाहिदीन ने 1 लाख कुफ्फार का मुकाबला किया है, लेकिन उस सूरत में कि वो जंगी तरतीब में सालारों की हिदायत पर लड़ते थे। मगर यहाँ वो अचानक और गैर मुतवक्के घेरे में आ गए। मौर्रिख वाक़दी और बलाजरी लिखते हैं कि इन 500 मुजाहिदीन ने भागने की कोशिश तर्क करके दो बदू मुकाबला शुरू कर दिया। मुजाहिदीन इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। ये तो जिंदगी और मौत का मारका था। मुजाहिदीन बेजिगरी से लड़े, मगर नामुमकिन था कि एक एक सवार 10-10 सवारों का मुकाबला करता और जिंदा निकल आता। मुकाबला तो उन्होंने किया और खूब किया, और रूमियों की तलवारों और बर्छियों से कटते चले गए। मुजाहिदीन फैल गए और अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔